یہ ڈراؤنا واقعہ میرے دو دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا، تو چلیے ان میں سے ایک دوست کی زبانی یہ ڈراؤنا واقعہ سنتے ہیں۔ میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا بس اسٹاپ پر بس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ آج ہمیں آفس میں کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور بس بھی شاید جا چکی تھی، لیکن ہم اس امید کے ساتھ کہ شاید بس آئے اور ہم گھر جائیں، لیکن ابھی تک کوئی بس نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار آج کوئی بس آنی ہی نہیں ہے، ہمیں واپس آفس چلے جانا چاہیے اور وہیں کچھ آرام کر لینا چاہیے۔ یہ سن کر میرے دوست نے کہا، نہیں یار، کچھ انتظار کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بس آ ہی جائے۔ اور پھر ہم انتظار کرنے لگے۔ بس سٹاپ کے قریب ہی نالا گزر رہا تھا جس میں پانی بہہ رہا تھا۔ پانی بہنے کی آواز ماحول میں ایک عجیب سی پرسراریت پیدا کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ماحول ویسے ویسے پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں اندر ہی اندر ڈر رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں میرے دوست نے کہا، وہ دیکھو نہر کے پار خاتون آ رہی ہے، وہ ہمیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی ہے، چلو اسی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہا، یار کیا ہو گیا ہے، کہاں ہے عورت؟ مجھے تو کوئی عورت نظر نہیں آ رہی، تم ہوش میں تو ہو؟ دوست نے کہا، ہاں یار وہ دیکھو سامنے کھڑی ہے، تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھے جان بوجھ کر بیوقوف بنا رہے ہو۔ اور اسی وقت اچانک بس آ گئی اور ہم سوار ہو گئے۔ میرا دوست بھی بضد تھا کہ وہ عورت مجھے بلا رہی تھی، لیکن تم نے مجھے جانے نہیں دیا۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو یہ سب تمہارا وہم ہے، اسے بھول جاؤ۔ اور پھر ہم اپنے شہر پہنچ گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت میں اپنے دوست کے گھر گیا تاکہ ہم دونوں آفس جا سکیں، تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو رات کا بیمار ہے اور اسے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ ہم ابھی مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں انہیں بلانے، تاکہ مولوی صاحب اسے چیک کریں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اسے کچھ ہو گیا ہے۔ اور پھر میں نے بھی آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گھر والے مولوی صاحب کو لے کر آ گئے۔ میرے دوست کو دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے، شاید یہ کسی آسیب زدہ علاقے سے گزرا ہو اور پھر انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے سرسوں کا تیل مانگا اور ان کے گھر والوں نے سرسوں کا تیل دے دیا، اور پھر مولوی صاحب نے وہ تیل میرے دوست کے سر پر رکھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا دوست اٹھنے لگا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہمیں اپنے دوست کے جسم سے کالا دھواں نکلتا ہوا نظر آنے لگا، اور پھر میرا دوست نارمل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ایک حلوے کی شکل اختیار کر گیا اور عجیب و غریب شکلیں بدلنے لگا، اور کبھی چڑیل کی شکل تو کبھی ڈریکولا کی شکل۔ پھر مولوی صاحب نے اس حلوے پر زوردار پھونک ماری، وہ حلوہ غائب ہو گیا اور پھر میرا دوست مکمل ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا اور پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ لیکن آج بھی جب ہم اس واقعے کو سوچتے ہیں تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دوسرا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ مجھے میرے کلاس فیلو نے سنایا تھا۔ چلیے آپ کو بھی سناتا ہوں۔ میرے دوست کی کزن بچپن کے زمانے میں گاؤں کی ندی پر صبح اور شام پانی بھرنے جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ سردیوں کے دن تھے اور شام ہوتے ہی اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ روزانہ کی طرح ندی پر پانی بھرنے کے لیے گئیں۔ ندی کے پار سے انہیں ایک روشنی دکھائی دی۔ وہ سمجھی کہ وہ ٹرین ہے اور باقی لوگوں کی طرح اس روشنی کو شوق سے دیکھنے لگیں۔ اچانک وہ روشنی 2 روشنیوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ روشنیاں کبھی ناچتیں، کبھی آپس میں لڑتیں، اور وہ روشنیاں ان کی طرف آنے لگیں۔ جب روشنیاں ان کے قریب پہنچیں تو وہ ڈر کے مارے اپنے گھڑے چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگنے لگیں اور گھر جا کر سارا واقعہ اپنی دادی کو بتایا۔ دادی نے کہا کہ کل میں بھی تمہارے ساتھ ندی پر پانی بھرنے جاؤں گی۔ اگلی شام دادی بھی ان کے ساتھ ندی پر پانی بھرنے گئیں۔ اس وقت انہیں کوئی روشنی دکھائی نہ دی، تو دادی نے کہا، دیکھو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارا وہم تھا۔
پھر وہ پانی بھرنے میں مصروف ہو گئیں کہ اچانک انہیں پھر وہی روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ وہ ایک روشنی جو 2 روشنیوں میں تبدیل ہو گئی اور وہ کل کی طرح کبھی ناچتی اور کبھی لڑتی، اور اسی طرح سے وہ دونوں روشنیاں ان کے قریب پہنچ گئیں۔ اس پر ان کی دادی نے فوراً دم کرنا شروع کیا اور ان روشنیوں پر پھونک ماری۔ اس کے بعد وہ پراسرار روشنیاں کبھی دکھائی نہیں دیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔